بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جب وصیت وغیرہ ہو رہی ہو یا مال تقسیم کیا جا رہا ہو تو اگر وہاں پر غریب غربا، یتیم بچے یا بیوائیں، عورتیں وغیرہ، خواہ جو بھی ہو، حقدار ہوں جو، اگر وہ آ جائیں وصیت کو بانٹتے ٹائم، ورثے کو بانٹتے ٹائم اگر وہ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ حصہ، ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا وہ مال، تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس کے مال سے صدقہ یا خیرات نہ نکلتی ہو۔ یہ بتایا تھا میں نے آپ کو۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ میں 2 آیات اور کروں گی جن میں عذاب بتایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ ہے، اور چاہیے کہ ڈرے جو یتیموں کے سرپرست ہیں اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق۔ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم و ستم سے تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم ایمان والوں کو یہ مثال بیان فرما کر حکم دیا ہے کہ کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کل کو وہ ظلم و ستم ہو جو ہم آج یا کل فیوچر میں کسی کے بچوں کے ساتھ ظلم کریں گے، کسی کا مال کھائیں گے، خواہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو۔ اسی لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا رکھا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کے بارے میں کوئی بخل یا تہمت کسی کے بارے میں لگاتے ہیں، بناتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ ہمارے ساتھ پریکٹیکلی ہونی ہے، اس کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا سوائے ہمارے اپنے اعمال کے۔ جیسا ہم کسی کے لیے کریں گے، جیسا گڑھا ہم کسی کے لیے کھودیں گے، اس میں سب سے پہلے ہمیں ہی گرنا ہے۔ پہلے اپنا، دوسروں کو شیشہ دکھانے سے پہلے شیشہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیجئے۔ شیشہ ہے نا، وہ جس کے منہ کے سامنے رکھو گے وہ اسی کی شکل نظر آئے گی اس میں، یہ چیز ہے۔ آتی ہوں ان کی تفسیر کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی یہ حکم عام ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ جو شخص مرگ القریب ہو، مرنے کے قریب ہو، اگر وہ کوئی وصیت کر رہا ہے، وصیت میں اپنے وہ ورثہ کو جو اصلی حقدار ورثہ ہیں ان کے متعلق اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ غصے میں ہے یا کوئی شیطانی معاملات کی وجہ سے، یا اس کی اولاد اس اولاد نے اس کی خدمت نہیں کی، خواہ جس مرضی وجہ سے یہ ہو، وہ اگر زیادتی کر رہا ہو، اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس جو شخص مرنے کے قریب ہے اس کو منع کرے اور اس کو سیدھی سیدھی اور صحیح طرح وصیت کرنے کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حق میں کل کو یہی ہو، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ کل فیوچر میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، تو تم لوگوں نے وہی کرنا ہے جو وہ مرنے والے کو تم لوگ حکم دو گے۔
کہ یہ تم اپنے ورثہ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ایسے مت کرو، اللہ بھی ناراض ہوگا، اور یہ وصیت تم غلط کر رہے ہو۔ اس کو وہ غلط کام کرنے سے روکنا ہے، اس کو وصیت کرنے سے روکنا ہے کہ وہ وصیت ایسے ہی اس کو ضائع نہ کرے، نہ اس کے نام لگوائے وہ پراپرٹی، خواہ جو کچھ جتنا بھی مال جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو ضائع کر دے یا جو حقدار نہیں ہے اس کو دے، بہتر ہے کہ تم اس کو صحیح سیدھی سیدھی وصیت کرنے کا کہو۔ یہ فرض ہو چکا، اسی لیے یہ آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر شریف میں یہ سب لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے قریب تھے، آپ علیہ السلام ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا مال بہت زیادہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ و خیرات کر دوں، آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ 2/3؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا 1/3؟ فرمایا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ کل کو تمہیں بھی دکھ ہوگا کہ تمہاری اولاد اتنی امیر، اتنی تمہاری پراپرٹی ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنا یعنی 1/4 مال وصیت کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی زیادہ ہے پر ٹھیک ہے، یعنی 1/4 حصہ مال کا وصیت کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت لمبا ٹاپک ہے، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر بیان نہیں کر سکتی، وہ انشاءاللہ پھر کسی مقام پر آپ کے پوچھنے کے لحاظ سے پھر میں آپ کو بتا دوں گی، بہت لمبا وہ پروسیجر ہے۔ فی الحال تو میں صرف آپ کے ساتھ تفسیر بیان کر رہی ہوں، جو کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 1/4 مال بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سعد بن ابی وقاص سے کہ ہے تو یہ بھی زیادہ مگر ٹھیک ہے، جو تم اپنی خوشی سے کرنا چاہو۔ اگر ورثہ غریب ہو تو اس کے لیے 1/3 مستحب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال استعمال کرنے میں اللہ سے ڈرو، اس میں اسراف نہ کرو، یعنی کھلے اڑاتے نہ پھرو، اور ان کے بالغ ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ یہ قول بہت ہی حسین اور عمدہ ہے، کیونکہ اس کے بعد یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ یہ غور سے سنیے گا، یعنی یہاں سے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ ویسا ہو، تو تم ویسا دوسروں کی اولاد کے ساتھ کر سکتے ہو، جیسا کہ میں آپ کو آیت شروع ہونے سے پہلے بتا چکی ہوں، تفسیر سے پہلے بتا چکی ہوں، یہ چیز ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی صحیح سلوک کیا جائے تو تم دوسرے یتیموں کے بارے میں بھی وہی کام کرو، ورنہ اسباب وہ خود بخود بن جانے ہیں، آپ نے صرف وہ ایک حرکت کرنی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ممانت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، جو ظلماً یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ بغیر کسی وجہ کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاکت انگیز گناہوں سے بچو۔ عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک،
नंबर 2 जादू, नंबर 3 बेवजह कत्ल, नंबर 4 सूदखोरी, नंबर 5 यतीम का माल, नंबर 6 मैदान जंग से फरार होना, नंबर 7 पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हमें मेराज की रात का कोई वाक़या सुनाइए। आयत का टॉपिक यतीमों का माल है, वो खाना है वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ है, इसीलिए इसी टॉपिक पर उन्होंने सवाल किया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने बहुत से आदमी देखे जिनका एक होंठ लिप ऊंट के होंठ की तरह लटक रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। इन पर कुछ फरिश्ते मुकर्रर थे जो इनके दोनों जबड़ों को खोल रहे थे। फिर जहन्नुम का एक गर्म पत्थर लाकर इनके मुंह में डाल देते। वो पत्थर इनके पेट में जाता और पिछले रास्ते से निकल आता और वो लोग शदीद चीख चिल्ला रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। इसीलिए अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला से माल से दूर ही रखे। मुझे तो उन लोगों पर सोच सोच के रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि उनका क्या हो रहा होगा उनके साथ। खैर, ये तो अल्लाह का कानून है, जिन्होंने किया वो भरेंगे, वो इंशाल्लाह भोगेंगे, भोग रहे हैं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये यतीमों का माल खाने वाले हैं जो अपने पेट में आग भर रहे हैं, अनकरीब जहन्नुम में धकेल दिए जाएंगे। हजरत सुद्दी फरमाते हैं, यतीम का माल खाने वाला क़यामत के दिन अपनी कब्र से इस तरह उठाया जाएगा कि इसके मुंह, नाक, कानों और आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे। हर शख्स इनको देखते ही पहचान लेगा कि इन लोगों ने यतीमों का माल खाया हुआ है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, कुछ लोगों को क़यामत के दिन इस तरह उठाया जाएगा कि इनके मुंह में आग भड़क रही होगी। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं? फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह ताला ने यतीमों का माल खाने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, ये आयत करीमा जब नाजिल हुई तो तमाम सहाबा कराम ने जिनके ज़ेर परस्त यतीम बचे थे, उन लोगों ने अपना खाना और पीना, इवन हर चीज़ उन्होंने उन यतीम बच्चों से अलग कर ली। इतने डर गए थे वो लोग कि कहीं हमसे कोई गलती, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। उसके बाद जो यतीमों का खाना वगैरह बचता था, वो लोग उस खाने को साइड में ही रख दिया करते थे, उनके जहाँ पर उनका कमरा वगैरह जो कुछ भी होता था वहाँ पर रख दिया करते थे। यतीम बच्चे अगर चाहते तो वो उस खाने को खा लेते, वरना वहीं वो खाना गल सड़ जाता। इसी के बारे में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, हमें इसके बारे में हुक्म दीजिए कि हम क्या करें, इस तरह इनका खाना वेस्ट हो रहा है, इनका सामान ख़राब हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, वो यसअलूनका अनिल यतामा, यानी कि यतीमों का माल अगर हम गरीब हैं या वो सारा कुछ जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो वाली आयत नाज़िल हो गई। ये चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जिस काम में तुम यतीमों की बेहतरी समझो वो करो। चनाचे इसके बाद फिर लोगों ने इनके खाने पीने को अपने खाने पीने के साथ मिला लिया और अपने साथ शरीक कर लिया। लेकिन वो पाक हस्तियाँ, वो हमारे सहाबा कराम जिनका हम दिलो जान से एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके बराबर तो इम्पॉसिबल सी बात है ना मुमकिन बात है। लेकिन अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस छोटी सी कोशिश को, हमारे इस छोटे से अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।